اسٹیون مہرین کا کام آج رات تمام کرنا ہے کیونکہ فردان مصطفیٰ کی بدنامی کے چرچے تو چل پڑے ہیں۔ ہینڈرک آج ضرورت سے زیادہ خوش تھا، اس سب سے بالکل بے خبر کہ اب اس کے اپنے چرچے بھی ہر نیوز چینل کی زینت بن چکے ہیں۔ صاحب وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کیا آپ نے نیوز دیکھی؟ اسٹیون نے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی صدارتی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہینڈرک کو کن آنکھوں سے دیکھتے دھیمی آواز میں کہا، ہاں کل فردان مصطفیٰ کی لیک ویڈیو دیکھی، 5-6 مرتبہ، پھر بور ہو گیا تو بند کر دی۔ ہمارا باس کمال ہے، ایسے لاجواب کام کر کے اپنا نمبر ہی بند کر لیتا ہے، اب بندہ مبارکباد کس کو دے؟ اس نے سرسری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے رکھی پلیٹ پر جھک گیا۔ اسٹیون نے جھک کے جیب سے موبائل نکالتے اس میں لائیو نیوز چلائی۔ یہ دیکھ لی سر، اس نے موبائل ہینڈرک کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ سامنے چلتے سہراب کی پریس کانفرنس دیکھتے رفتہ رفتہ اس کے چہرے کی رنگت زرد سے سرخی مائل ہونے لگی۔ کیا کیا بکواس ہے، لاکھوں کا سیکیورٹی سسٹم لگوایا پھر کریک کر لیا گیا یہ۔ وہ سہراب کے پیچھے پروجیکٹر کی سکرین پر نظر آتی اپنی ویڈیو کو دیکھ سمجھ گیا کہ سب پرسوں رات ہی کے مناظر ہیں۔ اپنی چیئر گھسیٹ کر پیچھے دھکیلتے جس پلیٹ میں سے کچھ دیر قبل کھانا کھا رہا تھا اس کو زمین بوس کرتے چیخنے لگا، میں چھوڑوں گا نہیں اسے، سہراب طالب کو جان سے مار دوں گا میں اسے۔ وہ حلق کے بل چیختا ہوا خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے گارڈز کو گن لانے کا حکم بھی دیا گیا۔ ایک تو یہ جذباتی ہو جاتے ہیں، پیچھے اکیلے کھڑے رہ گئے۔ اسٹیون نے منہ بنا کر سوچا اور ہینڈرک کے تعاقب میں نکل پڑا۔ یقیناً ہینڈرک اب سہراب کے آفس جا کر تماشا کرنے کا ارادہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ کال نہیں پک کر ہے، شاید کسی میٹنگ میں ہوں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ خود چلی جاتی ہوں۔ حکمت تقریباً 5 مرتبہ کالز کر چکی تھی سہراب کو مگر ہر بار کال نہ اٹھائی گئی، جس پر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ خود اس سے آفس ملنے جائے گی۔ بھابھی میں آفس جا رہی ہوں، فرشتے فردان بھائی سے ملنے گئے ہیں، وہاں تو اس کی خیریت بھی بتا دوں گی آپ کو۔ حکمت نے آمنہ کے روم میں آ کر ان سے کہا جو بیڈ پر بیٹھی محوش سوئی تھی۔ بھابھی جب انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو حکمت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ذرا دباؤ ڈالا۔ ہاں کیا ہوا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ انہوں نے حکمت کو فکر مند نظر سے دیکھتے سوال کیا، جس پر حکمت ان کے برابر خالی جگہ دے کر بیٹھ گئی۔ بھابھی اب پریشان ہے، بھائی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ حکمت کو چنھے لگ رہا تھا اپنے بھائی کا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ۔ وہ کل سے نوٹ کر رہی تھی کہ ہارون بھائی ان کا کھچا سا رویہ۔ ہاں انہوں نے مجھے کہا کل کہ میرا قصور ہے سب، اور یہ کہ میں نے جلدی کی فرشتے کی شادی میں۔ وہ خود ایسا نہیں چاہتی تھی، کیا واقعی میں قصوروار ہوں سب میں؟ انہوں نے بھیگی آواز میں حکمت کو بتایا، جس پر حکمت نے ان کو کندھوں سے تھامتے ہوئے ان کا رخ اپنی جانب کیا۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، بالکل بھی، میں ہارون بھائی سے بات کروں گی، آپ کا کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتے تھے۔ فرشتے کے مقدر میں فردان بھائی کو لکھ دیا گیا، تبھی وہ اس کی قسمت بنے۔ آپ محض ایک وسیلہ ہیں ان کے اس رشتے کو قائم کیے جانے کا، اور ویسے بھی بھابھی پریشان ہوں، وہ سب جو نیوز میں دکھایا وہ پورا پلان تھا فردان بھائی کو بدنام کرنے کا۔ دیکھ لیجیے حقیقت بہت جلد مرد عام پر آ جائے گی۔ حکمت کی باتیں سن کر وہ کافی حد تک مطمئن ہوگی، مگر ظاہر دل کو اب بھی پریشانی لاحق تو تھی ہی۔ اچھا تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے حکمت کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھابھی یہ میں بول رہی تھی کہ فرشتے فردان بھائی سے ملنے آفس کے ہیں، سہراب کال پک نہیں کر رہے میں خود جا رہی ہوں آفس اب۔ اس نے پوری بات پھر سے آمنہ کو بتائی۔ بیٹے وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر سہراب نے کہا تھا وہ خود کار بھیجے گا تمہیں لینے کے لیے، تو انتظار کرو تھوڑا، انہوں نے کہا، کیونکہ حکمت رات بتا چکی تھی کہ وہ آفس سے گھر چلی جائے گی اپنے آج۔ بھابھی بہت انتظار کرنا پڑے گا، ابھی تو صرف 1 بجے ہیں۔ انہوں نے کار 3 بجے بھجوانے کو کہا تھا۔ وہ ان کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر آمنہ نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پھر تم جاؤ، ریڈی ہو،
میں بھی گھر کے کام کرتی ہوں اب۔ ان کے بعد پا مسکراتے ہوئے وہ روم سے باہر نکل گئی اور اپنے روم میں آ کر کپڑے اور حجاب چینج کیا اور بیگ کندھے پر لٹکاتے روم سے باہر نکل آئی۔ چلیے بھابھی میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے نیچے پہنچ کر کچن میں جھانکتے ہوئے آمنہ سے کہا جو کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی تھی، اللہ کی امان میں خیال سے جانا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک چلتی ہوئی آئی اور اس کو سیاف کیا۔ حکمہ نے سامنے سے آتی ٹیکسی کو روکا اور مڑ کر بھابھی کو ہاتھ فضا میں ہلا کر الوداع کہہ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ٹیکسی کو سڑک پر آگے بڑھتے دیکھ آمنہ بھی مسکرا کر دروازہ بند کر دیا اندر آ گئی۔ ہر ان کی پسند کا کھانا ان کو بنانا تھا اب، تاکہ ناراضگی ان کی کچھ تو دور کر سکے۔ وہ لڑکی جو ابھی ٹیکسی سے اتر ہی سہراب کی بیوی ہے نا، ہینڈرک، جو کچھ دیر قبل ایف ایس رائل سہراب کو جان سے مارنے کے در پہ پہنچا تھا۔ سامنے کچھ دور کھڑی حکمہ کو دیکھ اس کے شیطانی دماغ نے نئی سازش بنی۔ ہاں جی سر، کیوں، کوئی پلان ہے؟ استیمہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو ایک سفید کاغذ پر ترک زبان میں کچھ لکھ رہا تھا۔ سر، آپ کو ترک زبان کیسے آتی ہے اور آپ نے کیوں لکھا یہ سب اس زبان میں؟ استیمہ نے حیرانگی سے اس کو دیکھتے سوال کیا۔ جلدی سے جاؤ، یہ اس لڑکی کو دے کر آ جاؤ، پھر بتاتا ہوں سب۔ پلان ابھی کا نہیں، کچھ دنوں بعد دھماکہ کریں گے، اب جلدی جاؤ، وہ جا رہی ہے۔ ہینڈرک نے سامنے حکمہ کو سیڑھیوں کی جانب بڑھتے دیکھ اونچی آواز میں کہا، جس پر اسٹیفن فورو کار سے اترتے تیز قدم اٹھاتا حکمہ کی جانب بڑھا جو اپنی دھن میں آگے جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می میم۔ اپنی پشت پر کسی مرد کی سنجیدہ آواز سن کر وہ واپس رکتی، اس کی جانب پلٹتی تو دیکھا سامنے 25 سے 30 سالہ ایک انگریز لڑکا اس کو دیکھ رہا، جس نے ہاتھوں میں ایک سفید کاغذ تھاما ہوا۔ یس، حکمہ نے اس سے دھیمی آواز میں پوچھا، جس پر استیمہ نے ہاتھ میں تھاما کاغذ حکمہ کی جانب بڑھایا۔ کین یو پلیز ٹرانسلیٹ اٹ فار می؟ اس نے شکل پر مسکین تاثرات لاتے ہوئے کہا، جس پر حکمہ لمحے بھر کر رکی اور وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں تھام کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی کیونکہ تھوڑی سی ترک زبان سمجھ تو آ جاتی تھی، مگر لکھی ہوئی سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ایکچولی آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ فار یو، حکمہ نے دھیمی آواز میں کہتے اس کی جانب کاغذ واپس بڑھا دیا۔ استیمہ حکمہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی بھانپ گیا کہ وہ نرم مزاج لڑکی ہے، تبھی پوری جھوٹی کہانی اسی وقت بنا کر حکمہ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کا سر پہنا ہوا دیکھا اور سوچا کہ شاید آپ ترک مسلم ہیں۔ دراصل میری دادی ترک ہیں، یہ ان کی آڑی خواہش ہے، حکمہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر استیمہ نے اپنی بے ساختہ مرنے والی مسکراہٹ کو ضبط کرتے اس کی طرف کاغذ بڑھا کر سارے اسبات میں ہلایا۔ حکمہ وہ کاغذ تھام کر اندر بلڈنگ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسٹیفن اس کے اندر مڑتے ہی مبہم مسکراہٹ لبوں پر سجائے کار کی جانب بڑھ گیا، جہاں ہینڈرک اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ شکل سے ہی بیوقوف لڑکی لگتی ہے، خیر یہ زبان میں نے حال سر سہراب کے لیے سیکھی، اس کی ماں کا تعلق تھا ترکی سے۔ جس دن سہراب کی آخری سانس سے اپنے ہاتھوں سے کھینچوں گا میں، اسی دن اس زبان میں اس کو الوداع کہوں گا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی ہینڈرک نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ استیمہ نے کچھ توقف کے بعد سوال کیا، جس پر ہینڈرک کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ بس ہو گیا معلوم، لیکن خیر زندگی نے بہت خوبصورت موقع دیا ہے، پہلی بار چھوٹے سروں پر کام کر کے میں تو اتنے اہم سرے کو فراموش ہی کر بیٹھا۔ اب آئے کا مزہ سہراب طالب، ہینڈرک نے دھیمی پراسرار آواز میں کہا، جس پر استیمہ نے محض مسکرانے پر اکتفا کر کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا دی۔ دور ہو، وہ اس کا لمس اپنے کان کے لوب پر پا کر کھسمسائی، گردان کی دہکتی سانسیں اس کی بے باکیاں فرشتے کی جان عادی کر رہی تھی، اوپر سے بارہا دھمکی دے چکا تھا وہ اس کو رخصتی کی۔ فرشتے نے اس کے کوٹ کے درمیان سے منہ نکالتے دونوں ہتھیلیوں سے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کو خود سے دور کرنا چاہا۔ فردا نے گہری سانس اس کی گردن میں منہ چھپائی، کھینچنے کے بعد اس کو اگلے ہی پل ٹیبل پر بٹھایا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ فرشتے کو لگا کہ وہ اس کو زمین پر پھینک دے گا، مگر اگلے ہی ساتھ خود کو ٹیبل پر بیٹھا دیکھ اس نے غصے سے دانت پیچ سے اپنے سامنے کھڑے فردان کو دیکھا، جو کوٹ کی جیب میں موبائل نکالتے کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ کس کو فون کر رہے ہیں آپ؟
فرشتے نے غصے سے طبی آواز میں اسے سوال کیا۔ فردان نے کان پر فون لگاتے ہوئے آئی بروز کا کر سرسری انداز میں اس کو دیکھا۔ جو کام رات کو کرنے کا کہا تھا تمہیں وہ 10 منٹ بعد مکمل کرو۔ تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں میں۔ سنجیدگی سے فون کی اس پار موجودہ شخص کو حکم دیتے کال کاٹ کر موبائل واپس کوٹ کی جیب میں ڈالتے فرشتے کی جانب دیکھا جو اپنا سوال یوں نظر انداز ہو جانے پر پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں سوال کرنے کا حق کب دیا میں نے؟ فردان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹیبل پر ٹکاتے سنہری آنکھوں میں جھانک کر بھاری آواز میں اپنے ازلی سپارٹا انداز میں سوال کیا۔ اس کے انداز اور سوال پر بے احتیاط فرشتے کا دل بوجھل ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو فوراً امنڈ آئے۔ اس شخص کی محبت میں گرفتار وہ اتنا بھروسہ اس پر کر بیٹھی تھی۔ اپنی اہمیت اس کی نظروں میں دیکھ فرشتے کا دل اداس ہونے لگا۔ فردان کی نگاہیں جو اس کی سنہری آنکھوں پر ٹکی تھی ان میں آنسو بھرتے دیکھ لب بیتا فوراً چلو اٹھو رخصتی ہو رہی ہے تمہاری۔ وہ کوٹ کی جیب میں سگریٹ کا پیکر نکالتے اس میں سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دباتے لائٹر سے اس کو سلگاتے ہوئے گلاس وال کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ فرشتے نے اس کی بات سن کر آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور ٹیبل پر ہاتھ رکھتی نیچے اتری۔ رخصتی 1 سال بعد ہی ہوگی۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے ناقص عقل میں بٹھا لیں۔ اس نے بمشکل اپنی سانسیں استفسار کرتے ہوئے کہا۔ سگریٹ کا دھواں نتھنوں میں گھس کر دم گھوٹ رہا تھا اس کا۔ فردان نے اس کے پیچھے کی جانب مڑا محسوس کر کے اگلے ہی پل اپنا روح اس کی جانب کرتے ہوئے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی اور اس کو اپنی جانب کھینچا۔ فرشتے نے لڑکھڑاتے قدموں پر قابو پاتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بنائے رکھا۔ جھٹکا دے کر اپنی کلائی مسلسل اس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی وہ سعی کر رہی تھی۔ چوروں میں نہاد فرشتے نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز برتا جبکہ فردان کی پرتپش نظریں فرشتے کے سرخ چہرے پر جمی تھی۔ آرام سے مانو گی تم یا میں پھر اپنی کروں؟ فردان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے فرشتے کو سیدھا کھڑا کیا جو مسلسل نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس کے یوں کرنے پر فرشتے نے چہرہ اٹھاتے فردان کو دیکھا جس نے سگریٹ کا آخری کش لیتے سگریٹ زمین پر پھینکا باری بور کے نیچے مسلی اور تمام دھواں اس کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ سارا سگریٹ کا دھواں اس کی سانسوں میں گھل مل گیا جس کے سبب وہ چہرہ جھکائے زور زور سے کھانسنے لگی۔ فردان مبہم مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کو تانگ کر کے عجیب کمینی سی خوشی ملتی تھی فردان کو۔ فرشتے جب گھاس کر تھک گئے تو اس نے سرناگ اور پانیوں سے بڑی آنکھیں اٹھائے سامنے کھڑے ظالم شخص کو دیکھا جو اس کی تکلیف پر محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ جتنا برا انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا آج تک۔ فرشتے نے فردان کی اس کی کلائی تھامے ہاتھ پر بے دردی سے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن چبوئے مگر اس کو رتے برابر بھی نہ فرق پڑ سکا اس زبان سے اور اس برے انسان سے تمہیں تمہاری سو کالڈ محبت ہو گئی ہے۔ فردان نے نیچے جھکتے اس کے چہرے پر دہکتی باری سرگوشی کی جس پر فرشتے نے نظریں اٹھا کر اپنے چہرے سے کچھ انچ دور فردان کے چہرے پر تمسخر بڑی نگاہیں گاڑ دی۔ وہ تو فائنلی ڈے اینڈ نائٹ محبت کو ماننے لگے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب آپ یہ بات اپنے لیے بھی کہیں گے۔ فرشتے اس کی سرد نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے گویا ہوئی جس پر زندگی میں پہلی بار فردان مصطفیٰ لاجواب رہ گیا تھا۔ فرشتے کے بے خوف روپ نے اس کو ہر بار اپنی جانب مائل کیا تھا۔ فردان بنا پلکے جھپکائے اس کو دیکھتا رہا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا مگر دونوں میں سے ایک اس بات کو ماننے سے اب بھی شدید انکاری تھا۔ تمہیں یہ اپنے ہونٹوں پر ڈریس جیسا کلر لگانا چاہیے تھا۔ رخصتی ہے تمہاری تھوڑا تو تیار ہو کر آتی میرے پاس۔ فردان کی نظریں بے تابانہ طریقے سے اس کے چہرے کے نقوش کا طواف کر رہی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھاتے اس نے فرشتے کے نرم ہونٹ پر انگوٹھا پھیرا۔ وہ آگے پیچھے اپنا ناخن اس کے ہونٹ پر رگڑ رہا تھا کہ جیسے خود ہی اپنی کہی فرمائش پوری کر رہا ہو۔ اس کے سخت لمس پر فرشتے جھجھری لے کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ فردان نے فرشتے کے دور ہونے پر ہاتھ نیچے کرتے فرشتے کے ہونٹوں پر تنقیدی نظر ڈالی جو واقعی شروع ہو رہے تھے۔ اچھا تو میں ان پر ایسے بھی کلر کر سکتا ہوں مگر یہ تھوڑا لائٹ ہے۔ لیٹ می ٹرائی اٹ ود مائی لپس۔ وہ اس کے ہونٹوں کو نظروں کے فوکس میں لیتا ان پر جھکا مگر فرشتے نے اگلے ہی پل اپنا پیر فردان کے بوٹ پر رکھتے اس کو ہوش دلایا
جس پر فردان شدید بدمزہ ہوا تھا۔ رخصتی نہیں ہوگی، فرشتے نے گہری سانسیں لینے کے بعد کہا اور ایک بار پھر اس کی گرفت میں اپنے ساکت ہاتھ کو جھنجھوڑنے لگی۔ فردان نے اس کی ہالی کلائی تھام کر اس کو اپنے پیچھے گھسیٹا۔ تم سکون سے بات سمجھ ہی نہیں سکتی، فردان نے دبی آواز میں کہتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھام لیے۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ فرشتے مسلسل اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتی زور سے چیخی، جس پر اس نے فرشتے کو ٹیبل کے ساتھ لگاتے کھڑا کیا اور خود جھک کر ٹیبل کے دراز کھولتی اپنی ہینڈ کپس نکالے، ساتھ ہی دراز میں پڑی اپنی پسٹل نکال کر پینٹ کے پیچھے اڑسائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فرشتے ہراساں نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، حیران پریشان تھی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، اور یہ ہر دماغ شخص کرنے کیا والا ہے اب۔ فردان نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک لمحے کو چھوڑتے ہینڈ کپس کا لاک کھولا اور دوسرے ہی لمحے جبرنے کے انداز میں فرشتے کے سیدھے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالتے اس کا دوسرا سر اپنے الٹے ہاتھ میں ڈالا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، فرشتے کو جیسے اب ہوش آیا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ فردان نے چابی کی مدد سے ہتھ کڑی کو لاک کیا اور چابی نکال کر آگے بڑھتے گلاس وال کھولی۔ پاگل انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے چیختے ہوئے کہا۔ حیرت کی شدت سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ فردان نے مڑ کر ایک سرد نگاہ اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی اور سیدھے ہاتھ میں موجود چابی گلاس وال سے باہر دور اچھال دی۔ یہ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ فرشتے نے آگے بڑھ کر فردان کے کوٹ کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھنجھوڑا۔ ہاتھ کو جھٹکا دینے کے سبب ہتھ کڑی کلائی میں گھسی جس سے شدید قسم کا درد ہوا تھا اس کو ایک دبی ہوئی سسکی فرشتے کے لبوں سے نکلی، جس پر فردان نے ملامت سے اس کے سرخ پھولے گال پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا۔ میری جان، جتنا مجھ سے دور جانے کے لیے ہاتھ پیر چلاؤ گی اتنی تکلیف تمہیں ہوگی، سو کوشش کرو کہ آرام سے رہو۔ فردان نے جھکا اپنے لب اس کے گال سے مسک کیے اور اگلے ہی وال سیدھے ہوتے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ فرشتے پہلی مرتبہ اس کے نارمل قربت کے انداز پر دنگ رہ گئی، ورنہ ہر بار جارحانہ انداز میں ہی وہ اس سے قربت اختیار کرتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے آپ اپنا بھابھی؟ فردان نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ فرشتے جو ساکت کھڑی اس کو گوری تھی اپنی بہن کے نام پر فوراً ہوش میں آئی۔ وہ فوراً الرٹ ہوتی چیخنے ہی والی تھی کہ فردان نے فون کرنے کی مدد سے فون کان پر ٹکاتے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر سختی سے جما دی۔ ارے بھابھی، یہ کار کی آواز ہے، میں روڈ پر ہوں نا۔ جی فرشتے میرے ساتھ ہے، آپ سے بات کی تھی نا صبح ماما نے رخصتی کے متعلق، آپ نے کہا فرشتے مانیں گی نہیں۔ فردان نے چالاکی سے ان سے بات کا آغاز کیا۔ فرشتے نے ہونہار شام نظروں سے فردان کو گھورا۔ کتنے کا یہ شخص تھا؟ وہ مسلسل ہل رہی تھی کہ وہ اپنے ہونٹ اس کے بے رحمانہ گرفت سے نکال سکے، مگر ہر بار ہی اس کو خود ہی تکلیف ہو جاتی ہلنے کے سبب۔ آپ پریشان نہ ہو بھابھی، وہ تو بالکل ناراض نہیں ہے، اب میں نے اس کو منا لیا ہے، اس وقت کار میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے میرا، اور یہ دیکھیں تو کتنی محبت سے دیکھ رہی ہے مجھے۔ فردان نے فرشتے کے غصے بھری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کمینگی سے کہا، جبکہ دوسری طرف فرشتے کا بس نہ چلا کہ کچا چبا جائے وہ اس کو۔ فکر مت کیجیے، نکاح تو ہو گیا، ریسیپشن سر عام بھی ہوگی، صرف رخصتی رہ گئی تھی اس حساب میں، سو وہ آج کروا لی ہے میں نے۔ اب میں ہنی مون پر لے کر جا رہا ہوں فرشتے کو، مسیسپی ہارون بھائی کو بتا دیجیے گا، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ فردان نے جلدی سے بات ختم کرتے کال کاٹ دی۔ ہاں تو میری جان تیار ہو؟ فردان نے اس کے ہونٹوں پر سے ہتھیلی ہٹاتے ہوئے کہا، جس پر فرشتے نے دانت پیس کر اس کو گھورا۔ فرشتے نے گہری سانسیں لیتے منہ بسوڑ کر اس کو دھیمی آواز میں ایک نئے لفظ سے نوازا، جس کا سن کر فردان کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ جسٹ فار یو۔ فردان نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ گاڑے، جس پر فرشتے تلملا اٹھی۔ اس کے دور ہٹ کر آگے بڑھنے پر فرشتے نے الٹے ہاتھ سے اپنے اس کی شدت کو سہنے کے سبب بھیگے گال کو صاف کیا۔ یہ شخص واقعی ایک سائیکو لگا، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے، وحشی پاگل سائیکو؟
وہ اس کی پشت کو گھوٹتے ہوئے فردان کو اچھے اچھے القابات سے نواز رہی تھی، جس کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا ایسے آگے بڑھ رہا تھا کہ گویا اکیلا ہو، جبکہ اپنے ساتھ اس نے فرشتے کو باقاعدہ باندھا ہوا تھا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے ابھی فردان بھائی کے سر پر قسم سے خون سوار تھا۔ میں ان کے روم میں گیا تو پورا کمرہ کباڑخانہ بنا ہوا تھا، ہر چیز بکھری ہوئی۔ فیاض نے سہراب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سامنے رکھے فائلز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں، وہ بیچارے، وہ پھر سے بابی کی شامت آئی ہوئی ہوگی۔ فیاض نے سہراب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر راز دارانہ طریقے سے بتایا، اچھا پھر سے آئی ہوئی ہے وہاں۔ سہراب فائل بند کرتے ہوئے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ہاں بھائی، ان کے سر پر بھی ویسے خون ہی سوار تھا۔ جب وہ اندر چلے گی تو میں نے سننے کی بھی کوشش کی، مگر ساؤنڈ پروف تو ہر روم ہے اس آفس کا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کہاں آواز آتی؟ فیاض نے افسوس کا اظہار کیا، جس پر سہراب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ فیاض، تم سدھر عورتوں والی حرکتیں تم چھوڑو تو ہم پھر تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کریں۔ سہراب کی بات پر فیاض کا بس نہ چلا کہ منہ اٹھا کر چوم لے۔ سہراب کا مغز صد سال باتیں سننے کو ملتی، تب بھی بس اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا بات ہے آپ کی بھائی، آپ نے مجھ ناچیز کے بارے میں اتنا سوچا، میرے لیے تو یہ بھی بہت اعزاز کی بات ہے، مگر لڑکی تو میں پسند کر چکا ہوں۔ فیاض نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، آنکھوں کے سامنے وہ حسین ہیزل براؤن آنکھوں والی لڑکی آ گئی جس کو 2 دن سے نہیں دیکھا پایا تھا وہ، کیونکہ وہ کلینک پر نہیں آ رہی تھی اپنی۔ وہ اچھا، وہ کون ہے؟ سہراب کو دلچسپی محسوس ہوئی اس کی پسند جاننے میں۔ فیاض لب واک کرتا کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ بغیر انٹرکام کے بیل بجے سہراب کے روم کا دروازہ کھلا۔ اس عزیز ترین مسحور کن مہک پر سہراب نے نزو کا تعاقب دروازے کی جانب کیا، جہاں سے وہ بلیک لانگ کوٹ کے نیچے اسکائی بلو سویٹ شرٹ میں ملبوس ڈارک بلو جینز پہنی ہوئی تھی، سر پر بلیک رنگ کا حجاب لیے وہ بلیک بلاک ہیل کی محسوس آواز پر ان دونوں کی جانب مسکراہے اچھال کر نزدیک آیا۔ ارے حکمہ بھابی، آپ کیسی ہیں؟ فیاض نے خوشگوار حیرت سے مبتلا ہوتے ہوئے حکمہ سے سوال کیا، جو سہراب کو ہی دیکھتی اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ آیا وہ خوش ہے؟ اس کو اپنے سامنے دیکھا، مگر وہ تو سپارتا سا لیے اس کو دیکھ کیا گو رہا تھا۔ سہراب پہلی نظر میں تو دل کی خواہش اس کو اپنے سامنے یوں دیکھتے پوری ہونے پر بے پناہ خوشی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ حکمہ کی آمد کا طریقہ کار سوچتے ابھی وہ فیاض کی بات کو کوئی جواب دیتی اس سے پہلے سہراب نے حکمہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کیسے آئی ہو؟ میں نے تو تمہیں پک کرنے کے لیے اپنی کار ابھی نہیں بھیجی۔ سہراب نے اس کو اپنے سامنے دیکھتے حیرت سے استفسار کیا۔ اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا فیاض اس کی سنجیدہ سپاٹ آواز سن کر وہاں سے کھڑا ہوتا ان دونوں کے درمیان سے فوراً کھسک گیا۔ اللہ بیچاری بھابی کو اپنے امان میں رکھے۔ فیاض نے مڑ کر سہراب کے ٹیبل کے سامنے مجرم بنی کھڑی حکمہ پر نظر ڈالی۔ وہ دل میں سوچتا روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے سہراب نے ٹیبل پر لگے بٹن کو دباتے روم لاک کر دیا تھا۔ وہ میں خود آگے فرشتے جہاں آئی تھی نا، اس لیے اچھا یہ پیپر پر جو لکھا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں۔ حکمہ نے اس کا غصہ ظاہر کرنے کے لیے سبز آنکھوں میں بمشکل دیکھتے سفید کاغذ اس کے سامنے کیا۔ سہراب نے لب بھینچ کر چیئر پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوتا اس کے ہاتھ سے پیپر لیا، بغیر کچھ کہے ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر بھی ساتھ ہی ڈالی۔ میں تم سے تمہاری محبت چھین لوں گا۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر اس کی آنکھوں میں بے احتیاط خون اترا تھا۔ سفید کاغذ مٹھی میں بینتے ہوئے اس نے حکمہ کو بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور ایک زوردار جھٹکا اس کو دیتے ہوئے حکمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کس نے دیا تھا یہ کاغذ تمہیں؟ سہراب نے ہونہار نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے سرد گمبھیر لہجے میں استفسار کیا، جس پر حکمہ نے اس کے اس قدر جارحانہ رد عمل پر سہم کا اس کو دیکھا تھا۔ غصے کی شدت سے سہراب کی گردن کے رگیں اور جبڑے تان گئے۔ دماغ میں خوف سا طاری ہو گیا کہ اگر حکمہ کو کچھ ہو جاتا اس وقت تو کیا کر لیتا وہ۔ جواب دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس بار وہ حکمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا بازو جھنجھوڑتا ہوا قدرے اونچی آواز میں داڑا۔ وہ باہر ایک لڑکا تھا، اس نے یہ دیا اور کہا کہ یہ میری گرینڈ ماں کی آخری خواہش ہے تو میں نے لے لیا۔ حکمہ نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سہراب سے کہا، جس کے ساتھ گرفت اپنے بازو پر جھیلتے اس نازک جان کو شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سہراب نے یکدم حکمہ کا بازو چھوڑا اور اپنے
لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا۔ بند ہوئے لیپ ٹاپ کو کھول کر اس نے آفس بلڈنگ کے باہر نصب کیمرہ ریکارڈنگز آن کی۔ کیا ہوا ہے سہراب؟ حکمہ نے اس کی سمت دیکھا ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ یقیناً کوئی تو بات ہی جو وہ اچانک یوں پریشان ہو گیا، حکمہ نے سوچا۔ اس کے سوال پر سہراب نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ ایک سرد گوڑی سے اس کو ضرور نوازا، جس کو دیکھ حکمہ مزید سٹپٹا گئی۔ 10 منٹ پہلے کی سیو ریکارڈنگ میں نظر آتے لڑکے کو دیکھ اس نے فوراً وہ کلپ سیو کی اور انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھاتے باہر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ کو کال ملائی۔ حکمہ لب چباتی مسلسل چور نظر سے بلیک ڈریس شرٹ کے ہمراہ گرے ٹائی لگائے گرے ٹرس پینٹ میں ملبوس سہراب کو دیکھنے لگی، جس کو فراق پریشانی پر شکنوں کا جال تھا۔ انا بلب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سہراب نے اسکرین پر نظر آتے اس لڑکے کو دیکھا۔ اس کار میں وہ بیٹھا تھا، اس کا نمبر نوٹ کیا، جس کو اس ہی وقت اس نے ٹریکر میں ڈال کر کار کے آنر کا نام نکالا تھا۔ سامنے نظر آتے نام کو دیکھ اس کی گردن اور کرم پٹی کی رگیں مزید تانگی، آنکھیں لہو جھلکانے کو تھی۔ سہراب پلیز مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو جو دیکھا۔ حکمہ سے مزید رہا نہ گیا، تبھی اس نے آگے بڑھتے عسکی سے سہراب کی جانب دیکھتے کہا، جو ہینری کو کال ملا رہا تھا مگر جواب ناموصول۔ تمہیں یہاں آنے سے پہلے یہ بات سوچنی تھی۔ حکمہ سہراب، آئندہ تم اکیلی باہر کبھی نہ نکلو گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میں نہ ہوا تو تمہارے ساتھ گارڈ ہوا کریں گی۔ میرے بغیر اگر تم باہر نکلی کہیں تو میں کچھ کر لوں گا اپنے آپ کو۔ خود سے منسلک ایک اور رشتے کو کھونے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ سہراب نے ہاتھ میں تھاما موبائل ٹیبل پر پٹھنے کے انداز میں رکھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا پیچھے رکھی چیئر پر ڈیسا گیا۔ حکمہ کو کافی تھکا ہوا پریشان لگا۔ وہ کندھے پر لٹکا بیگ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس تک گھوم کر آئی۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا بولیں گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر پلیز آپ میری وجہ سے یوں پریشان تو نہ ہوں۔ حکمہ نے اسے کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سہراب کا سر چیئر کی پشت سے ٹکا ہوا تھا اور آنکھیں موندے وہ بس اپنے اندر ابلتے خوف اور غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کو وہ حکمہ کی معصوم جان پر بالکل اشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سہراب، حکمہ نے اس کو یوں آنکھیں باندھ کے خود کو نظر انداز کرتے دیکھ پکارا۔ سہراب کا اس طرح اس کو نظر انداز کرنا حکمہ کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوا، مگر در حقیقت سہراب تو اس کو پروٹیکٹ ہی کر رہا تھا، خود سے بھی۔ پلیز مجھ سے اس طرح ناراض تو نہ ہو۔ حکمہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو مخاطب کیا، جس پر سہراب نے پرانے کرب اور خوف کی داستان رقم تھی، جن سبز آنکھوں میں ان کھولتے ہوئے حکمہ کے پریشان چہرے پر نظر ڈالی، جو اس کی آنکھوں کو دیکھ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ سہراب نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کو دیکھتے کہا، جس کو اپنی سب سے قیمتی چیز چھین جانے کا خوف لاحق ہو۔ وہ صحیح معنیوں میں آج لفظ ڈر سے روشناس ہو رہا تھا کہ خوف آخر ہوتا کیا ہے۔ اس خوف نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی مفلوج کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زیادہ محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اس وقت کچھ ایسا ہی ہوا، ورنہ اگر کوئی اور صورتحال ہوتی ابھی تو وہ ہینڈرک برتوک کو 5 منٹ میں برباد کر دیتا، لیکن مجھے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ حکمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ملامت سے کہا، جس پر سہراب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے انگوٹھے سے ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ حکمہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں پر دوبارہ ڈالتے اپنے ساتھ ہونے کا سہراب کا احساس دلایا۔ حکمہ کے اپنے ذہن میں بہت سی سوالات سہراب کے خوف کو دیکھ کر گردش کر رہے تھے، مگر اس نے اب ان سب کو زبان پر لانے سے اجتناب برتا۔ کبھی نہیں کروں گی وعدہ، حکمہ نے اس کے بچوں کی طرح بلایا، جس پر وہ بہل بھی گیا تھا۔ سہراب اس کو دیکھ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ چھوڑ چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں نرمی سے بڑھتے حکمہ کو خود سے لگا لیا۔ میں اتنا اسلامی ٹائپ کا نہیں ہوں، مگر آج سے کچھ سال پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بیوی ایسی بنو تم کہ تمہارا شوہر تم کو دیکھے تو آسودگی سے مسکرا اٹھے اور یہ کہ شوہر کا دل طمانینت سے بھر جائے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں سکون اتر جائے۔ اب اندازہ ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلا شبہ درست تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو پرسکون ہو جاتا ہوں میں زندگی۔ حکمہ سہراب کے دل کی دھڑکنوں کی گواہی اپنے کانوں سے سنتی اس کی زبان سے ادا ہوئے خوبصورت الفاظ
آنکھیں باندھ کیے سن رہی تھی۔ سہراب نے اس کے رخسار پر سایہ بنی گھنی سیاہ پلکوں کی بار کو دیکھتے حکمہ کے روشن پیشانی پر اپنا محبت بڑا مہر ثبت کیا۔ آپ نہ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں، اچھا آپ کا کام ہو گیا، گھر چلے؟ حکمہ نے مسکراتے ہوئے سہراب کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے آسکی سے کہا، یہاں کیوں آئی تھی؟ وہ تو یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ وہ تم مجھ سے زیادہ پیاری باتیں کرتی ہو۔ ہاں ہو گیا ہے، میرے پینٹ ہاؤس چلو گی؟ وہاں صرف میں رہتا ہوں اکیلا۔ سہراب نے جھکا حکمہ کے اسکارف سے ڈھکے کان میں بارے زمانی سرگوشی کی، جس پر حکمہ کے گال بے احتیاط اس کا موڈ بدلتے محسوس کر کے دہک اٹھے۔ وہ نانا جان سے اتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، میں مس کر رہی ہوں ان کو۔ حکمہ نے پلکیں جھکائے کہا۔ سہراب دلچسپی سے ان لرزتی پلکوں کا رقص دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سہراب کی باری انگلیاں اپنی کمر سے ہلاتی محسوس کر کے پلکیں تو کیا پورا وجود ہی لرز اٹھا۔ اور میں تمہیں مس کر رہا ہوں، میرا کوئی خیال نہیں تمہیں؟ سہراب کی گمبھیر آواز پر حکمہ نے سیدھے ہوتے اس سے دور ہونا چاہا، مگر سہراب کے بازو کا حصار ڈھیلا تھا، کمزور نہیں جو وہ توڑ سکتی۔ اب وہاں ہوں گے تو میرے ساتھ، اور وہ آپ کا بیٹا بھی تو ہے جو مس کر رہا ہوگا، مجھے اس سے بھی ملنا ہے۔ حکمہ نے اپنی حیا سے بوجھل ہلتی پلکوں اٹھاتے ہوئے سہراب سے کہا، مجھے لیکن اب تمہارے بچوں سے ملنے کی خواہش ہے۔ سہراب نے محبت پاش نظروں سے اس کو تکتے ہوئے حکمہ کی ناک، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان دبائی۔ سہراب! حکمہ پلکیں ایک جھکاتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں گویا ہوئی، جس پر سہراب نے اپنی ہنسی پر مشکل کنٹرول کرتے اس کا ہاتھ تھام کر موبائل ٹیبل سے اٹھایا۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، کر لو ظلم تم، سہراب نے مصنوعی اداس چہرے پر لاتے ہوئے کہا، جس پر حکمہ نے سر کو نفی میں جنبش دیتے سہراب کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر آسودگی سے مسکراتے ہوئے آفس کے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ خدا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی صورت میں سکون دے دیا تھا، جس کی مدت تاعمر ہونی تھی، یا وقتی اس کا ادراک تو خدا کو خود ہی تھا۔ مام آپ یہ سوپ پی لیں، میں جب تک آپ کے ٹیبلٹس خرید کر لاتی ہوں۔ 2 دن ہو گئے آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، مہدی نے اپنی ماں کو دیکھتے کہا، جن کی سفید رنگت زرد ہو رہی تھی بخار کے باعث۔ ہاں بی بی، میں بھی بور ہو گئی ہوں 2 دن سے اس بستر پر پڑے پڑے۔ پتہ نہیں کلب میں کیا ہو رہا ہوگا، میری غیر موجودگی میں کہیں گے اور لیڈیز لیڈرشپ نہ چھین لیں مجھ سے۔ مہدی نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس بیماری میں بھی ان کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز سے غرض تھا، ویسے بھی وہ شروع سے ایسی ہی تھی، الٹرا ماڈرن، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے والی ایک مضبوط عورت، جس نے سنگل پیرنٹ ہو کر مہرین کی پرورش کی اور ہر زندگی کی ہر آسائش سے اپنی بیٹی کو نوازا۔ مہدین کے فادر سے طلاق کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اپنی ہی طرح بنا دیا، اور اب وہ بھی انہی کی طرح ہو گئی تھی۔ دونوں عورتوں کے سر پر کسی مرد کا سایبان نہ سو جس معاشرے میں رہتی تھی اس کا حصہ ہی بنتی چلی گئی۔ مام اللہ سے دعا کیجیے۔ لیڈرشپ تو بہت معمولی چیز ہے، مہدی نے مسکرا کر کہا، جس پر اس کی ماں نے لمحہ بھر کو ٹھہرتے ہوئے مہدین کی جانب دیکھا۔ تم کافی سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہو مینی، اپنی ماں سے زیادہ سمجھدار ہو گئی ہو تم۔ ان کی بات پر مہدی نے مسکرا کر آگے بڑھتے عقیدت سے ان کا ماتھا چوما۔ آپ سے زیادہ سمجھدار میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا چلیے سوپ فنش کریں، میں آئی 15 منٹ میں، مہدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے روم سے باہر نکل کر کار کی چابیاں اپنے روم سے اٹھائی اور اپنے سویٹر کے اوپر کوٹ پہنتے اس نے گلے میں مفلر ڈالا اور کار پورچ میں آ گئی۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے اس نے گھر کا مین گیٹ کھولا اور کار باہر نکالتے واپس گیٹ بند کیا۔ گھر سے کچھ دور کھڑی سیاہ کار اس کو کار میں واپس بیٹھتے دیکھ سٹارٹ ہوئی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ ان کے نکلنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد اس ہی سڑک پر 2 سیاہ بولٹ پروف گاڑیوں میں سے سیاہ یونیفارم پہنے نقاب پوش مسلح افراد نے گھر کا احاطہ کیا تھا۔